बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि प्लीज़ आज की इस वीडियो को कुछ मिनट देखिएगा। इंशाल्लाह आपको हक खतीब के हवाले से आज की इस वीडियो में हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। और मैं ये दरख्वास्त इसलिए भी कर रहा हूँ कि मैं हक खतीब की हकीकत को आप सबके सामने लाने के लिए वाक़अतन कल उसके आस्थाने पर जान हथेली पर रख कर गया था। आप सब जानते हैं कि इस शख्स ने किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बना रखा है दीन के नाम पर, ख़त्म नबूवत के नाम पर, और जिस तरह से कल इश्तिहाल भी दिला रहा था। और ज़ाहिर है वहाँ इसके सैकड़ों पेड लोग मौजूद थे, तो किसी भी तरह की सूरत हाल हो सकती थी जिसमें मेरी या मेरे किसी टीम मेंबर की जान जा सकती थी। मैं कोई मुबालगा नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई एग्जैजरेशन नहीं कर रहा हूँ। आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ माहौल कैसा है और यहाँ मजहब के नाम पर कितना आसान है किसी को भी इश्तिहाल दिलाना। तो वाक़अतन जान खतरे में डालकर इस शख्स की हकीकत को बेनकाब करने के लिए मैं कल इसके आस्थाने पर गया ताकि इसको कोई राह फरार ना मिले। और आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह इसके घर में घुसकर हमने इसको पछाड़ा, इसे शिकस्त फाश दी और आज हक खतीब के हवाले से फैसला हो जाएगा इस वीडियो में। दो तीन बातें हैं इससे मुताल्लिक। एक तो ये कि क्या ये अल्लाह का वली है, क्या ये करामात कर सकता है, और जो हमारा दावा था कि ये बिल्कुल नाबलद है शरीयत के इल्म से, कुरान के इल्म से, हदीस के इल्म से। ये चीज़ें आज की इस वीडियो में हम साबित करेंगे अपनी रिकॉर्डिंग्स जो हमने उसके आस्थाने पर उसके सामने बैठ कर की। तो जनाब, हमने सबसे पहला सवाल इस शख्स से ये किया कि क्या आप वली हैं और ये विलायत आपको कब अता हुई, किस वक्त से अता हुई और किस तरीके से अता हुई। तो पहले तो आप सब जानते हैं कि ये शख्स 4-5 घंटे तक हमें इंतज़ार करने के बावजूद आया ही नहीं। इसकी कोशिश थी कि ये राह फरार इख्तियार करता रहे। हमें इसके चेलों ने बहुत अच्छे से वेलकम भी किया, चाय भी पेश की, उसकी वीडियोस भी चलाई जा रही हैं। ये तासुर देने की कोशिश की कि जनाब हम बहुत अच्छे हैं और हमें इंतज़ार करवाए ताकि एक वक्त आए कि हम थक के खुद ही चले जाएँ। तो जो इसका अपना मुकर्ररा वक्त था उस वक्त पर भी ये शख्स नहीं आया। उसके 1.5-2 घंटे बाद जब इसको अंदाज़ा हो गया कि ये जाने वाले नहीं है, डट गए, तो फिर ये शख्स आया और एक पूरी बदमज़गी पैदा करके एक हॉल में इसने अपने सैकड़ों पेड लोगों को भर लिया। चाहिए तो ये था कि अगर ये वाकई गुफ्तगू में संजीदा था, अगर ये वाकई हमारे सवालात के जवाब देना चाहता था तो किसी एक गोशे में, किसी एक कमरे में बैठकर गुफ्तगू की जाती लाइव कैमरों की मौजूदगी में। लेकिन चूंकि हम इसे फरार का कोई रास्ता नहीं देना चाहते थे, लिहाजा अगर ये वहाँ बात करना चाहता था हमने वही गुफ्तगू का आगाज़ किया कि आप बताइए आपको विलायत कैसे और कब मिली। इसके जवाब में जब इसने मूड देखा कि सवालात मुश्किल आने वाले हैं तो ये अपने बुनियादी दावे से ही मुकर गया। इसके बाद और कोई बात ना भी करूं तो हक खतीब को एक जाली आमिल, एक फ्रॉडिया, एक जालसाज, एक धोखेबाज साबित करने के लिए यही बात काफ़ी है कि इसने कहा कि मैं अल्लाह का वली नहीं हूं, मैं खुद को अल्लाह का वली नहीं कहता। मुलाहिजा कीजिए। सबसे पहले जो सवाल ये है कि आपको ये करामत या जो विलायत आप फरमाते हैं दावा, ये कब से इसका सिलसिला शुरू हुआ? मैं तो फायदा बड़ा एहतराम से सवाल, बहुत अच्छी बात की है जी। असल बात यह है, हाँ जी, मैं अपने आप को वली नहीं कहता हूँ, मैं अपने आप को वली नहीं कहता हूँ, मैं अपने आप को वली नहीं कहता हूँ। और ये भी देखिए कि ये शख्स बार बार जब भी ये कोई करतब दिखाता है, आंख से चेन बरामद करता है, मुंह से कीले निकालता है, ये बार बार कहता है कि देखिए अल्लाह का वली क्या कर सकता है। इसके चेले चमाटे बार बार कहते हैं कि जनाब अल्लाह के वली की करामात मुलाहिजा कीजिए। जब आएंगे तो कलंदर वहाँ आपको मिलेगा। आए कलंदर की बाजू थाम लें और फिर देखेंगे मेरा रब कितना करम फरमाता है। जो ताकत अल्लाह के वली के जूते में है, किसी न मौलवी के न पीर के, वो उस वजीफे में नहीं है। इस बुनियादी दावे से ही पलट गया, मुकर गया कि मैं अल्लाह का वली हूं। तो जनाब अब जब ये अल्लाह का वली नहीं है, खुद तस्लीम कर लिया, तो फिर तो करामत का सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी अल्लाह के वली के बगैर कौन ऐसा शख्स है कि जिस पर करामत नाजिल हो सकती है, करामत का ज़हूर हो सकता है। तो एक करामत का मामला तो उसके अपने बयान के मुताबिक भी ज़मीं बोस हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन क्या हमारे आमने सामने आकर ये शख्स हमें करामात दिखा सका? बिल्कुल नहीं। ये भी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। उस एक बेचारी मजलूम और मजबूर बच्ची को जिसको बार बार इस्तेमाल करता रहा, हमने पिछली वीडियोस में भी निशानदेही की कि 3 बार ये शख्स उसकी आंखों से चेन निकाल चुका, 4थी बार उसकी आंखों से मोती बरामद किया और फिर ये बदबख्त आदमी
اسی مجبور بچی کو ہمارے سامنے لے آیا کیمروں کے سامنے دکھانے کے لیے. یہ دیکھیں جناب, میں تو پھر چین نکال سکتا ہوں لوگوں کے شور میں, ہاہاکار میں, جو اس کے بدماش تھے, جو اس کے پیٹ گھنڈے تھے اور مستقل وہ نعرے بازی کر رہے تھے اور لپک رہے تھے ہماری ٹیم کے نمائندوں کی جانب, میری جانب. بدتہذیبی کا ایک طوفان برپا کیا گیا تھا, لیکن اس معصوم بچی کو اس بدبخت نے ایک مرتبہ پھر استعمال کیا اپنی شوبدے بازی کے لیے, اور اس کی آنکھ سے ایک مرتبہ پھر چین نکال کر دکھا دی. تو سوال یہ ہے کہ حضرت آپ اب ولی بھی خود کو نہیں تسلیم کرتے, جو کہ ظاہر ہے ہم بھی نہیں مانتے, پورا پاکستان نہیں مانتا. آپ ایک فراڈیے, جال ساز, جعلی عامل, کیا آپ یہ بھی نہیں کر سکے کہ اس بچی کا جو بھی مرض تھا آپ 3 بار اس کی آنکھ سے چین نکالنے کے بعد بھی اس کو ٹھیک نہیں کر سکے؟ آج بھی اپنی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو اسی معصوم بچی کو ہمارے سامنے پیش کرنا پڑ رہا ہے اور اس کی آنکھ سے چین نکال کر دکھا رہے ہیں. یعنی پچھلی 3 مرتبہ اس کی آنکھ سے چین نکال کر, 1 مرتبہ اس کی آنکھ سے موتی نکال کر. اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی برس سے آپ اس کو ٹھیک نہیں کر سکے. مطلب آپ فراڈ کر رہے ہیں, مطلب آپ کرتب کر رہے ہیں, شوبدے بازی کر رہے ہیں. مناظر آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں, وہ مناظر ان کی اپنی ویڈیو سے لیے گئے جس میں یہ اسی بچی سے, جس بچی سے اس سے پہلے یہ 3 مرتبہ آنکھ سے چین نکلوا چکا ہے. تو یہ کرتب دہرا دیا انہوں نے, اور ظاہر اس وقت ایسا موقع نہیں تھا اس ہنگامے کے اندر کہ ہم کسی طرح سے اس کو چیک کرتے یا ان کے اس کرتب کو ڈینائی کرتے. ہمارا سوال یہ تھا بہت سیدھا سادہ کہ نہ مریض ہمارے, نہ مریض آپ کے. آپ خود 5 علماء کرام کے یا مشائخ عظام کے نام دیجئے. ان علماء کی ایک کمیٹی تشکیل دیتے ہیں, وہ مریض اسپتالوں سے لائیں, وہ کسی NGO سے لائیں, وہ کسی ادارے سے لائیں, یا وہ اپنے اطراف سے کچھ مریض لے کر آئیں. ان کی آنکھ سے چین برآمد کر کے دکھائیے, ان کے منہ سے کیلیں برآمد کر کے دکھائیے, آپ ان کو ویل چیئر سے کھڑا کر کے دکھائیے. لیکن ظاہر ہے چونکہ ان کے پلانٹڈ ایکٹرز تھے اور اسی ایکٹرز کو بیچاری کو بار بار دہراتے ہیں یہ, اور ایک مرتبہ پھر ہمارے سامنے دہرا دیا. تو یہ کرتب کا معاملہ تو ویسے ایک مرتبہ پھر زمین بوس ہو گیا, اور کرامت چونکہ خود کو ولی ماننے سے انکار کر چکے ہیں تو کرامت کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا. سب سے بنیادی بات یہ ہے, تمام لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ جو شخص شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند نہیں ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ ولی نہیں ہو سکتا. اس شخص میں آپ سب جانتے ہیں حلیے میں تو خیر ایسی کوئی چیز نہیں ہے. بدقسمتی کی بات یہ کہ ایسا شخص خود کو پیر کہتا ہے جو ایک آیت بھی دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا. میں نے زبانی سنانے کی بات نہیں کی تھی, ہم نے اس سے پہلے بھی شب معراج کی اس کی محفل میں اس کو ایک چیلنج دیا تھا کہ آپ سورہ بنی اسرائیل کی وہ آیات جو کہ معراج سے متعلق ہیں وہ تلاوت کر دیجئے. لیکن ظاہر اس شخص سے وہ بھی نہیں کیا گیا. اس 4 گھنٹے کی نشست میں میں نے متعدد مرتبہ اس سے کہا, بہت ادب سے کہا کہ آپ بتا دیں لوگوں پر آپ کیا دم کرتے ہیں. آپ اگر کوئی کلام پڑھتے ہیں, کوئی سورہ تلاوت فرماتے ہیں, کوئی آیہ مبارکہ تلاوت فرماتے ہیں تو پلیز ذرا بتا دیجئے, کیونکہ آپ پوچھ لیجئے گا علماء سے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی دم فرمایا, اور بالخصوص امام حسن اور امام حسین سے متعلق جو دم کا واقعہ ہے, وہ ہمیشہ بتایا کرتے تھے کہ انہوں نے کیا دم کیا ہے یا کیا پڑھا ہے دم کرتے ہوئے. اور یہ شخص کے بتانے سے انکاری تھا, اتنا بتا رہا تھا کہ میں بسم اللہ پڑھ رہا ہوں, باقی نہیں میں بتاؤں گا. مطلب یہ کمال ہے کہ آپ اپنی مرضی کی بات بتائیں گے اور جو چیز ظاہر آپ کو نہیں آتی وہ آپ نہیں بتائیں گے. تو میں نے بار بار اصرار کیا, یہ ذرا ویڈیو دیکھیے کہ وہ شخص ایک آیت بھی نہیں سنا سکا. آپ اللہ کے کلام سے لوگوں کو شفا دیتے ہیں یا پڑھتے ہیں؟ غلام سے کیا پڑھتے ہیں حضرت؟ دیکھیں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں, اس میں کسی کا کوئی اچھا بسم اللہ میں کائنات پوری میں طاقت ہے. قرآن کو پڑھ کے بسم اللہ پڑھ کے دم کرنا شریعت میں نہیں ہے. اچھا, تو آپ صرف بسم اللہ پڑھتے ہیں؟ یعنی جو مرضی کرتا حضرت یہ سوال تو دیکھیں نا, میں تو بڑے ادب سے سوال کر رہا ہوں, آپ تو یہ نہ کریں نا. سوال کے طور پر آپ بتا دیجئے کہ میں یہ اللہ کا کلام پڑھتا ہوں, اس میں تو کوئی گستاخی نہیں کر رہا نا حضرت. میں بسم اللہ پڑھتا ہوں, بس کافی ہے. آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں, یعنی جو آپ کا جو پھونک ہوتی ہے میں تو اس کا کرتا بھی نہیں تاکہ ظاہر کسی کے دل آزاری نہ ہو, تو آپ اس میں اس کے درمیان میں بسم اللہ پڑھتے ہیں, بسم اللہ پڑھتا ہوں. اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں پڑھتے؟ میرا اپنا معاملہ ہے نا, میں سر اسی لیے تو ہم حاضر ہوئے. آپ کہیں گے سارا معاملہ ہی میرا, تو ہمارے تو سوالات ہی ختم ہو گئے. میں کسی کو دکھانے کا پابند نہیں ہوں. نہیں ہاں جی, اے میری گزارش سنیے, میں دیکھیں 10 بستہ, میں آپ سے کوئی لڑائی نہیں کر رہا, میرا سوال آپ نہیں پوچھ سکتے. نہیں, کیا نہیں, کوئی نہیں پوچھ سکتا. اب جناب آپ دیکھیے ایک آدمی جو ایک ہی بچی سے 5 مرتبہ ایک کرتب دہراتا ہے اور اس کو کہتا ہے یہ میری کرامت ہے, پھر کہتا ہے میں ولی ہوں ہی نہیں, تو ظاہر ولی نہیں ہے
تو کرامت ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر جو شخص بسم اللہ بھی ٹھیک طرح سے نہیں پڑھ سکتا، یہ ویڈیو ذرا دوبارہ دیکھیے گا جہاں انہوں نے بسم اللہ کہا، بلکہ اس کو ہم دکھاتے ہیں آپ کو، یہ بسم اللہ بھی صحیح ادا نہیں کر سکتا اور کوئی آیت نہیں پڑھ سکتا، وہ کیسے اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، وہ کیسے پیر کہلانے کے لائق ہو سکتا ہے؟ کیا پڑھتے ہیں حضرت؟ دیکھیں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں، اس میں کسی کا کچھ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں۔ پھر ظاہر ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کے سامنے آ کر یہی کرتب دہرا دیں گے۔ ہم نے لوگوں کے سامنے چوراہوں میں، سڑکوں پہ، انارکلی چوک میں لاہور کے، لبرٹی چوک میں یہ کرتب دہرائے، لیکن اس شخص نے نہایت بے رحمی سے، نہایت بزدلی سے، نہایت ڈرپوک بنتے ہوئے، جو شخص ہمارے لیے یہ کرتب کر رہے تھے، عقیل نومی، جو کہ ہمارے ہیرو ہیں، انہیں باقاعدہ زد و کوب کروایا، انہیں باقاعدہ یرغمال بنایا اس ویڈیو میں بھی، جو ان کے اپنے فیس بک پر پوسٹ ہوئی ہے۔ ذرا آپ دیکھیے، چوہا کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں ان کو، اور اس ویڈیو کے اندر ذرا دیکھیے کہ کس طرح سے کارنر کیا گیا، یہ سرکل کر رہے ہیں وکیل، ان کی حالت دیکھیے، ان کے بال بکھرے ہوئے، ان کے چہرے پر تشدد کے نشانات ہیں، اور انہیں پولیس والوں نے بہت مشکل سے ایک کارنر میں زندہ بچا کر رکھا۔ اور یہ بدبخت آدمی جو خود کو اللہ کا ولی کہنے کا جھوٹا دعویٰ کرتا تھا، یہ اس کو کہہ رہا ہے کہ نکالیں اس کو، عقیل کو باہر لے کر آئے نومی کو، اور مجمع چلا رہا ہے اور چیخ رہا ہے اور اس کی جان کے در پہ ہے۔ ملاحظہ کیجئے، یہ ہے اس شخص کا اصل چہرہ۔ ہم نے وہاں جا کر اسے بے نقاب کیا، ہم نے بتایا کہ یہ شخص کتنا درندہ صفت ہے، یہ کس طرح سے خول چڑھائے ہوئے ہے، غلاف چڑھائے ہوئے خوش اخلاقی کا اپنے اوپر۔ ہمیں شروع میں بھی بہت اخلاق سے پیش آیا، بعد میں بھی ہمیں گاڑی تک چھوڑنے آیا، ہاتھ پکڑ کے گلے ملے، لیکن اصل چہرہ اس شخص کا یہ بدترین اور بدنما چہرہ ہے، جو آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کے سامنے کس طرح، بجائے اس کے کہ ہم سے گفتگو کی جاتی، جب یہ لاجواب ہوا تو یہ کھڑا ہو گیا صوفے کے اوپر اور اپنے لوگوں کو ورغلانے لگا، انہیں اشتعال دلانے لگا، جب ہمارے سوالات کا کوئی جواب نہیں تھا اس شخص کے پاس۔ یہ نہیں حضرت، یہ نہیں، ایسے نہیں جائیں گے آپ، یہ کیا بات ہوئی ہے؟ ایسے نہ جائیں آپ، لوگ کہیں گے بھاگ گئے ہیں، لوگ کہیں گے بھاگ گئے ہیں، لوگ کہیں گے بھاگ گئے ہیں۔ پھر کسی بھی شخص کا فرار ہونا کسی گفتگو سے، یا کسی بھی شخص کا بھاگنا، یا کسی بھی شخص کا شکست کھانا، اس کے علاوہ اور کیا ہوتا ہے کہ وہ بات کرنے کے لیے تیار نہ ہو، وہ لوگوں کا ایک ہجوم لگا لے، وہ ہجوم مستقل نعرے لگا رہا ہو، اور اس نے اپنے آستانے پر با آواز بلند لاؤڈ سپیکر لگائے۔